أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے پیغمبر کہہ دے میں پناہ میں آیا لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کی بدی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ سورۃ ناس بظاہر ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی دن صفات مذکور ہے۔ اس میں پوری توحید آ گئی ہے اور اس نے توحید کی تمام تینوں اقسام اور تمام نکات کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے۔ رب الناس، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک و خالق ہے اور کائنات پر اسی کا امر اور اسی کا تصرف چلتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ مقام پناہ ہے تو اللہ کی صفت ربوبیت ذکر کر دی گئی ہے کہ جو رب الناس ہے۔ رب الناس یعنی تمام لوگوں کا رب، خواہ کافر خواہ مسلم، ہر قسم کے لوگوں کا رب، رب الناس۔ وہ تم کو پناہ دینے، تمہارے شر کو ختم کرنے اور تم کو آسائش، امن و سلامتی اور سکون عطا فرمانے پر قادر ہے، کیونکہ وہ رب الناس ہے۔ مالک الناس، یہ توحید اسماء و صفات ہے کہ وہ مالک الناس ہے، تمام لوگوں کا بادشاہ، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ملک الملوک، ملک الاملاک، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب دنیا کے بادشاہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بھی بعض وقت پناہ دیتے ہیں، لیکن وہ ایک عارضی امر ہے، جبکہ آپ نے پناہ کی درخواست حاکمین کے پاس رکھی ہے۔ تو ملک ملکیت سے ہے، کسی چیز کی ملکیت ہونے میں، کسی کی جو چیز ملک ہو اس کو مالک کہتے ہیں۔ تو مالک الناس تمام لوگوں کا مالک، یعنی اللہ ذات برکات تمام لوگوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زبردستوں کا زبردست اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے، جس ذات کی تو پناہ طلب کرنا چاہتا ہے وہ مالک الناس ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کائنات کی بادشاہت اور حکومت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہی پناہ دے گا، لہذا اسی سے پناہ طلب کر، وہی پناہ دے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی قسم کا شر نہیں بجا سکتی۔ توحید الوہیت و عبادت، الہ الناس وہ تمام لوگوں کا معبود ہے، یہ توحید الوہیت یا توحید عبادت ہے۔ اس کا خالق و مالک ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ جو خالق ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا خالق ہے۔ الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے، اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ ان سب لوگوں کا حقیقی معبود اللہ کی ذات ببرکات ہے، وہی سجدہ کے لائق، وہی عبادت کے لائق ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو
تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتا ہے۔ یہ سورت نفاق سے شفا دیتی ہے اور وجود بشریت کو توحید سے پیوست کرتی ہے۔ اس وجہ سے سورت الناس اور سورت فلق کو مشقشقتان کہا جاتا ہے۔ ابن تثیر جزری اور ابن عاشور نے نقل کیا ہے کہ سورۃ توبہ، سورہ کافرون، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو مشقشقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جن و انس کے شر اور وسوسوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ مانگیں۔ وارد ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سورۃ اخلاص اور اس کے بعد والی 2 صورتوں کی تلاوت کریں اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں محفوظ ہو جاؤ۔ عاشور لکھتے ہیں کہ ان 2 صورتوں کو مشقشقتان کا نام دینے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اکمال دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ان 2 صورتوں کو شاید اس لیے مشقشقتان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں صورتیں باطل کے خلاف فریاد بلند کرتی ہیں اور بہترین زبان میں انسان کو حق کی طرف بلاتی ہیں۔ مشقشقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گوشت ماں لوتھڑے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں شق جمل، یعنی اونٹ نے فریاد بلند کی۔ اونٹ جب غضبناک ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک لوتھڑا نما بلبلہ باہر آتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس سے ہوا نکل جاتی ہے اور وہ لوتھڑا نما گوشت کا ٹکڑا اونٹ کے منہ میں واپس چلا جاتا ہے۔ عرب میں کسی قوم کے جوشیلے خطاب و سخنور کو خطیب مشقشق کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سورت کے کل اعداد اور نقش وغیرہ کو۔ اس سورت کے کل اعداد 5296 ہیں۔ اس سورت کا قرآن پاک میں 114واں نمبر ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے اور قرآن پاک میں 114 صورتیں آئی ہیں۔ اگر 114 فگرز کو ہم اکائی میں تبدیل کریں تو یہ 1 + 1 + 4 6 بنتے ہیں۔ تو اس صورت کی کل آیات بھی 6 ہیں۔ 6 کا ہندسہ انلمیٹڈ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی 66، اللہ تعالیٰ کے اعداد کے نام 66 ہیں، اور 66 میں بھی اکائی میں بھی 6 ہے اور دہائی میں بھی 6 ہے۔ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، ان سب میں اکائی دہائی سب میں 6 ہے۔ اگر ان کو اکائی میں تبدیل کرتے ہیں تو بھی 6 بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اس صورت میں الناس کا لفظ بھی 6 مرتبہ آیا ہے، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، وسواس الخناس، صدور الناس، جنۃ والناس، 6 دفعہ الناس کا لفظ آیا ہے۔ خواب میں سورۃ الناس پڑھنا دیکھنے کی تعبیر حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سورۃ الناس پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور اس پر روزی فراغ ہوگی۔ جادو سحر میں اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سورت کو 100 مرتبہ روز پڑھا جائے اور کم از کم 6 دن مسلسل روز 100 مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ جادو اور سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح شر اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو 6 مرتبہ روز پڑھنا چاہیے۔ جادو ٹونے اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا نقش بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو نقش بنا کر استعمال کیا جائے۔ اس سورت کا معوذتین میں شمار ہوتا ہے۔ معوذتین میں سورۃ فلق اور والناس کو شمار کیا جاتا ہے، اور معوذتین سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا۔ ان صورتوں کو ہر روز پڑھنا چاہیے تاکہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہا جا سکے۔